السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین اور گونجا خاتون گھوڑوں کی ریس لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف لفظے میں کوہ نور کہہ رہا تھا قلعے میں نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ پھر برہان کہتا ہے خفیہ راستوں کا پتہ لگا لیا ہے اور پہرے دار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یعقوب سردار نے خزانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، سب کچھ ویسے کا ویسا رکھا ہے۔ پھر عثمان صاحب جانے لگتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے فتح مبارک ہو عثمان صاحب، آپ قسمت والے ہیں، خون بہائے بغیر قلعہ حاصل کر لیا، ماشاءاللہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں، تلوار کو تکلیف دیے بغیر فتح کے حقدار ٹھہرے۔ یہ سن کر آدمی کہتا ہے عثمان صاحب آپ نے مال غنیمت دینے سے انکار کر دیا تھا اور ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہمیں مال غنیمت نہیں چاہیے، تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ہوا، سردار کی حکم کی خلاف ورزی کا ارادہ ہے، نہ مانگنے والوں کو دینا ہی نیکی ہے، برہان باغیوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دینا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو چلتے ہیں باغیوں۔ یہ سن کر آدمی کہتا ہے عثمان صاحب ہمیں باغی کہنا بند کریں، اب ہم کائی پرچم تلے جنگ کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے شاباش، چلو آ جاؤ۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف برہان خزانہ لوٹنے والوں کی تلاش میں ہوتا ہے اور آخر کار ان کو تلاش کر لیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے محمد تو ان سب کے پیچھے تم تھے، قسم کھاتا ہوں یہ دھوکے بازی سے لوٹا گیا خزانہ تمہیں نہیں لے جانے دوں گا۔ اتنے میں برہان کے ساتھی سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ کارا علی کہتا ہے شہزادے برہان صاحب آپ کے حکم کے مطابق ہم منگولوں کا لباس لے آئے ہیں۔ تو برہان کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں پہن لو اور چہروں پر کچھ لگا لو، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، سونا حاصل کر کے اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دوں گا اور بابا کا بھروسہ جیت لوں گا۔ اس کے بعد درمیان بازار کا منظر سامنے آتا ہے۔ اولگن خاتون مالون خاتون کے پاس آ کر کہتی ہیں تو مالون خاتون کہتی ہیں اس قالین کو گندے داغ لگاتے وقت تمہیں دل میں تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ تو اولگن کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر مالون خاتون کہتی ہیں چلو جگتائی کو تو بالکل سمجھ نہیں آئی مگر تم نے مجھے خبر تک نہیں کی۔ اولگن عثمان صاحب کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، تم جگتائی کے ساتھ مل کر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تو اولگن خاتون کہتی ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن خود کو روک نہیں پائی، مجھے معاف کر دیں۔ پھر فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں آپ کو بڑی بہن سمجھتی تھی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اولگن خاتون اب آپ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑی ہیں، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ یہ سن کر اولگن پریشان ہو جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر سعادت خاتون کی ساتھی خاتون کہہ رہی تھیں ہمارے سپاہی زینی شہر اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکے ہیں، وہاں دکانوں پر موجود تمام قلین خریدنے جا رہے ہیں، کل صبح تک سارے قلین ہمیں مل جائیں گے۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہیں مالون خاتون کے قافلے پر حملہ ہونے کے بعد جب ان کے پاس فروخت ہونے کو کچھ نہیں بچے گا تو دیکھیں گے یہ خالی دکان سے کیا فروخت کرتی ہے۔ ادھر فاطمہ اپنی والدہ مالون کو بتاتی ہے سعادت خاتون نے آس پاس کے قبیلے میں سے تمام قالینوں کی خریداری کر رہی ہیں۔ خواتین نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا ہے تو مالون خاتون کہتی ہیں کہ سعادت اپنی عقل کے مطابق میرے خلاف چال چل رہی ہیں لیکن میں اس کے خلاف ایسی چال چلوں گی یہ ہل کر رہ جائے گی، ان خواتین تک میرا پیغام بھیجو۔ دوسری طرف محمد جنگل میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اسی نے سلطان مسعود والا سارا خزانہ لوٹ لیا تھا۔ اسی دوران برہان اور اس کے ساتھی اپنا بیس بدل کر بازنطینی سپاہی بن چکے تھے۔ اس کے بعد وہ اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر برہان کے سپاہی بم پھینک کر ہر طرف دھواں اڑا دیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے محمد کے آدمیوں کو نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد برہان ایک بڑا سا بارود کا ڈرم پھینک کر اسے نشانہ بناتے ہیں اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، محمد اور اس کے تمام سپاہی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اجتماعیہ کہتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا محمد صاحب، تو محمد کہتا ہے خزانے کو نہیں چھوڑا جا سکتا،
یہ کہہ کر وہ گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھتا ہے تو اورحان اسے نشانہ بنانے لگتا ہے۔ اس طرح محمد کو 3 تیر لگ جاتے ہیں اور وہ خاصا زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اورحان کے ساتھی اپنی تلواریں نکال کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 23 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ نگہبان۔